ديننا اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک منٹ. اسلام بیرون مکہ یعنی مکہ سے باہر جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد چھٹے کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے. ان کے نام یہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہم 5 جو پڑھے یہ مکے کے باہر کے رہنے والے تھے. اس کے بعد جو دوسرے لوگ جو اسلام قبول کرے جو 6 لوگوں کا جس کا ذکر ہے وہ قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مدینہ کے رہنے والے. قبیلہ خزرج مدینہ کا قبیلہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں کے 6 افرادوں نے اسلام قبول کیا. کون تھے وہ؟ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر. اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ جو ہے نا یہ 6 لوگ. اسد بن مالک ہوا کیا تھا؟ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمراہ آئے تھے. یعنی حج کا سیزن ہم سب کو معلوم ہے. حج تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حج کعبۃ اللہ کا جو حج ہوتا تو اسی غرض سے یہ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے. مکہ آئے تھے. ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں زک پہنچاتے تو ان میں سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے. یعنی کہ جب بھی مدینہ میں جو ہے نا قبیلے خزرج اور اوس 2 قبیلے رہتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ یہودیاں بھی مدینہ میں آباد تھے. تو ان لوگوں میں ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی. کبھی جو ہے نا معاملات بگڑتے تھے یہ لوگوں میں بھی. تو جبھی بھی جنگ ہوتی تھی اور یہ لوگ جیت جاتے تھے یہ قبیلے خزرج اور اوس کے لوگ تو یہ یہود کے لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ جیتیں گے ہمارا بھی معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا. رسول آنے والے ہیں. ایک رسول آئیں گے اور ہمارا پھر بول بالا ہوگا. اس طرح سے باتیں کرتے تھے یہود کے لوگ. ان کی کتابوں میں موجود تھا. تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا تھا. جیسے اب ہم لوگ بھی آج کل جو ہے نا باتیں کرتے رہتے نا جب نشانیاں دیکھتے سبحان اللہ ہم بولتے نہیں کہ قیامت قریب ہے دجال آنے والا ہے پوری نشانیاں ہیں اب دجال آ کر رہے گا. معلوم ہوتا نا نشانیوں سے جس طرح ہم باتیں کرتے اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہاں اب یہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جو ہے نا اللہ کے رسول آنے والے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ باتیں کرتے تھے. تو ان کو پتہ چلتا تھا یہ اوس اور خزرج کو معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں. بہرحال یہ لوگ کیا کرے ہم یہ یہودی کیا کہتے تھے ہم اس کی معیت میں یعنی کہ ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. یہ لوگ کہتے تھے یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول آنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو کر ہم تم کو ختم کر دیں گے. چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. کون لوگ؟ یہ اوپر جو 6 لوگ ہیں نا اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ. یہ پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حج کے سلسلے میں آئے تھے مکہ میں اور جو ہے نا یہ باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہودیاں ہمارے پاس وہاں پر باتیں کرتے جبھی بھی ہارے تو یہ ہم ان کو ہرائیں گے. ہاں جب بھی یہ لوگ ہارتے تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے ٹائم قریب ہے اب آ کر رہیں گے رسول. تو یہ باتیں جب کہتے تھے نا تو اس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے.
آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف بولے ہاں. فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت کی جائے. دیکھیے کس طرح سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ آپ لوگ کون ہیں، تو وہ لوگ بولے کہ ہم مدینہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں جو ہے نا خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا آپ جو ہے نا ان کے یہود کے حلیف ہیں، ٹھیک ہے، حلیف ہوتے ہیں نا. تو بہرحال یہ لوگ ان لوگوں نے اس طرح سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیوں نہ ہم کچھ باتیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھ گئے. آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی. پھر دیکھیے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف، قرآن کی ہی تلاوت کرتے تھے. کبھی بھی کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائے. چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں. یعنی سب سے زیادہ دشمنی ہماری ہی قوم میں ہے. دنیا کے سب سے بڑے دشمن ترین قوم تھے یہ لوگ. آپس میں اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں ان میں. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات کریں گے. اب کس طرح سے یہ 6 لوگ ایمان لے کر آئے. اب جس طرح سے جی 6 ہے نا، 6 کے نام بتائیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ دین کی دعوت دیں گے. پہلے اسلام قبول کرے اور یہ دین کی دعوت بھی دیں گے اور آئندہ حج میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے. تو سبحان اللہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور ساتھ میں رہنا کتنا پسند آیا کہ وہ لوگ نے کیا کہا کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم آئیں گے حج میں اور آپ سے آ کر ڈیفینیٹلی ملاقات کریں گے. اب پہلی بیعت عقبہ، ٹھیک ہے، پہلی بیعت عقبہ کیسا یہ پلیج، یہ کوننٹ کس طرح سے ہوئی عقبہ کے پاس، یہ ہم اب کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اب مکی دور پورا اختتام ہو رہا ہے. ایک بڑا عرصہ سبحان اللہ ہم مکی دور کا ہم دیکھیں اور ٹف سے ٹف دیکھیں ہم. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کا حکم کیا تھا، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. برداشت، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، کچھ پلٹا کے جوابی کارروائی نہیں کرنا. یہ لوگ جو بھی بول رہے ہیں بس خاموش رہنے کا اللہ کا حکم تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ راستے کھول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کی ہجرت کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے آ رہی ہے. دیکھیے اب پہلی بیعت عقبہ، وعدے کے مطابق اگلے سال کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں کس طرح سے ہوا یہ. وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے. خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعیب یعنی جو چھٹویں ہم پڑھے تھے، جو خزرج سے آئے تھے پہلے، وہ جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، یہ لوگ وعدہ کر کے گئے یہ 6 لوگ کہ ہم لوگ نیکسٹ ایئر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ڈیفینیٹلی ملاقات کریں گے. تو اب وعدے کے مطابق اب کتنے آئے، 12 آئے. ٹھیک ہے، 6 لوگ گئے، 12 آئے. 12 میں سے 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے. ٹھیک ہے، 10 خزرج ایک قبیلہ ہے. دیکھیے وہاں اس دور میں قبیلہ ٹرائبل وہاں پر کلچر تھا. اس دور میں ہر جگہ ٹرائبل ہی پیپل رہتے تھے. ٹرائبس کے حساب سے لوگوں کی آئیڈینٹی ہوتی تھی. جیسا آج کل ہم جو ہے نا علاقے کے حساب سے ہم حیدرآبادی، کیرلائٹس جس کو جیسے کہا جاتا تھا آج کل جو کہتے ہیں، اس دور میں جو ہے نا ٹرائبل پیپل کی طرح تھا. کلچر جو تھا وہ ٹرائبس کے حساب سے ہی لوگوں کا وہ تھا. لوگ اپنے آپ کو تقسیم کر رہے تھے. تو بہرحال اب یہ لوگ کا کیا معاملہ تھا کہ یہ لوگ جو آئے نیکسٹ ایئر 12 نبوت یعنی نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا، موسم حج میں 12 آدمی آئے. 12 آدمی میں 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے. 10 خزرج کے آدمیوں میں سے 5 تو وہی تھے اور ایک جابر بن عبداللہ نہیں آئے.
ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ جس کے بارے میں ہم جو 6th پرسن تھے وہ نہیں آئے، ان کے علاوہ جو ریمیننگ 5 کون، اسد بن زرارہ، ہم یہ جو پیچھے پڑے، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، خطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر، یہ 5 لوگ آئے، جابر بن عبداللہ نہیں آئے۔ ان کے باقی کے 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے، معاذ بن حارث، ٹھیک ہے، معاذ بن افرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، اور قبیلے اوس کے 2 آدمی، ٹھیک ہے، قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ٹھیک ہے، یہ 5 جو ہے خزرج کے تھے۔ عبادہ پڑھے آپ، تھا ابو الہیثم بن تہیان، ابو الہیثم بن التہیان، ہاں، اس کے بعد دیکھیے یزید بن ثعلبہ، عبادہ بن صامت کے بعد ابو الہیثم، ٹھیک ہے، ابو الہیثم بن التہیان، ابو الہیثم بن التہیان، ابو العویم بن سعادہ، ہاں اس کو اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کر ہی بتا دیتی۔ 10 خزرج سے تھے اور 2 اوس کے تھے، 12 لوگ آئے تھے پہلی بیعت عقبہ میں۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیا ہوا، کیسا بیعت ہوئی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا کہ آؤ مجھے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گھڑ کر یعنی من گھڑت بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کہیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا یعنی کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی چوری کر لیا، کوئی زنا کر لیا، کوئی قتل کر دیا اپنی اولاد کو، تو پھر اسے دنیا میں ہی اس کی سزا دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت یہ ہینڈ پہ ہینڈ ملا کر، دو ہینڈ شیک کر کر جو بیعت لیتے، آج بھی آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے کمپنیز میں جو ڈیلنگز ہوتی نا، کچھ ایگریمنٹ سائن ہوا بعد شیک ہینڈ کرتے، دیکھیے اس کو بیعت کہا جاتا، ٹھیک ہے، یہ کووننٹ یہ کس طرح سے ہوتا، تو یہ باتوں کی بیعت ہوتی کہ اب یہ چیز ہم یہ سب کریں گے، کیا کیا باتوں پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ فرسٹ چیز توحید، ٹھیک ہے، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لائیں گے، یعنی من گھڑت بہتان، کسی کے تعلق سے غلط بات کر کے اپنی طرف سے نہیں کریں گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا یہ پورے جو گناہیں کر چکے، کسی کا ارتکاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سزا دے گا اور یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ اس نے کر لیا، یعنی چوری، زنا، بہتان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، تو وہ اللہ چاہے تو اس کو سزا دے گا یا چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ کلیئر ہے؟ پہلی بیعت عقبہ جو ہوئی 12 نبوت میں ہوئی، اور کیسے ہو، کتنے لوگ تھے ساتھ میں، 12 تھے لوگ، 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے، یہ یاد رکھنا۔ کب ہوئی فرسٹ بیعت عقبہ؟ 12 نبوت یعنی کہ نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا، تب ہوئی بیعت عقبہ، اور کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے، 10 خزرج کے تھے، 2 اوس کے تھے، اور کن باتوں پر بیعت ہوئی؟
کہ پہلے تو توحید پر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری، زنا اور جتنے بھی نافرمانی گناہوں کے کام ہیں اس پر بیعت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے، کلیئر؟ کہ ابھی آئے اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے کفارہ ہوگا. اور دوسری چیز، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا، ان کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے یا سزا دے. یہ اللہ کے پاس ہے. تو لوگ اسلام کی دعوت اب کس طرح سے مدینے میں گیا، اسلام کی دعوت کس طرح سے پھیلی، کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا. اچھا، اب کون بتائیں گے مصعب بن عمیر کے بارے میں؟ ہم لوگوں نے پڑھا پیچھے ان 12 لوگوں کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا. یعنی کس کے گھر پر رہے تھے؟ اسد بن زرارہ، جو آئے تھے فرسٹ، ہم جو نام پڑھے تھے نا، جو 6 لوگ آئے تھے ان میں اسد بن زرارہ کے گھر پر، وہاں پر وہ اسٹے کرے تھے. پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے. ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، غور سے سنیے. اوس کے سردار، ٹھیک ہے، یہ قبیلے خزرج اور اوس، یہ 2 قبیلے ایسے ہیں مدینے کے، کٹر دشمنی تھی ان لوگوں میں. ٹھیک ہے، کٹر دشمنی. جس طرح آج اگر آپ سمجھنا ہے تو بی جے پی اور کانگریس ہے نا، کٹر دشمنی جس میں ہوتی نا. میں ایک مثال دی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. یہ خزرج اور اوس میں اتنی دشمنی تھی، بہت زیادہ دشمنی تھی ان لوگوں میں. تو ان کے سردار، اوس کے سردار سعد بن معاذ، سبحان اللہ، یہ ایک بہت مشہور اور جلیل القدر صحابی تھے. ان کے لیے عرش ہلا، اور سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا. آپ دیکھیے یہ کیسا ایمان قبول کرے. سعد بن معاذ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر کے ساتھ سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ڈانٹ دو. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ دونوں، پہلے تو مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، یہ دونوں جو ہے نا اب اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں مدینے میں لوگوں کو اسلام پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مصعب بن عمیر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مدینہ بھیجا تاکہ لوگوں کو دین سکھائے، قرآن سکھائے. تو انہوں کہاں اسٹے کرے تھے؟ اسد بن زرارہ کے گھر پر. اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر مدینہ میں لوگوں کو اسلام سکھا رہے تھے. اب معلوم ہو گیا، لوگوں میں تو چرچا ہو رہا تھا. تو یہ اوس کے سردار جو سعد بن معاذ تھے، وہ اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ان کو کس کو بھیجے؟ اپنے کزن کو، جس کا نام ہے اسید بن حضیر. ان کو بھیجے، ذرا جاؤ، جا کر یہ دونوں کو ڈراؤ، یہ دونوں ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو ڈانٹ کر آؤ. تو اسید نے اپنا نیزہ لیا، ان دونوں کے پاس آئے. انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو. اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے. اب دیکھیے آپ کیسے پلاننگز ہوتے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیسے راستے بناتے. اب آئے تھے کہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اسید بن حضیر، ٹھیک ہے، اب سعد بن معاذ کے کہنے پر آئے تھے ان دونوں کو، مصعب بن عمیر کو اور اسد بن زرارہ کو ڈرانے کے لیے. تو اب جیسے ہی وہ آ رہے تھے ان کے قریب، دیکھ کر اسد نے کیا کہا کہ دیکھو مصعب، یہ جو آ رہے ہیں نا اسید، یہ جو ہے نا سردار ہے، ان کو اگر ہم پہنچا دیں گے نا اسلام، تو بہت سے ہمارا اسلام جو ہے نا بہت جلدی پھیل جائے گا. تو بہرحال ایسی بات یہ لوگ کریں. تو اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو. اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو. حضرت مصعب نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور بات سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار آئے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے. انہوں نے کہا،
تم نے انصاف کی بات کہی ہے. دیکھیے بات صحیح کرنا اور انصاف کی بات کرنا کتنا صحیح ہوتا. ہم طفیل بن ازدی کا طفیل بن دوسی کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا. کیوں نہ میں بات سن لوں, اچھی دکھی تو ایکسیپٹ کر لوں گا, بری دکھی تو چھوڑ دوں گا. تو اب یہاں مصعب بن عمیر کے پاس بھی وہ آئے غلط نیت سے, وہ آئے ان لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے. ان کو بولے کہ دیکھو تم ہمارے کمزوروں کو تم بیوقوف بنا رہے, تم ہم جو ہے نا ان کو دوسرا دین سکھا رہے, تم لوگ اگر باز نہیں آئے نا تو تم لوگوں کو ہم یہاں سے وہ کر دیں گے. بہرحال جو بھی دھمکی دینا تھا یہ لوگ دیے, جو تھے نا اسے آ کر دھمکی دیے ان کو کہ یہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ. تو مصعب بن عمیر کتنی پیشنٹلی کتنی اچھی طرح سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ بیٹھ جائیے, آپ پہلے ہماری بات تو سنیں, اگر آپ کو پسند آئی تو ٹھیک ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم رک جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں ہم آپ کو وہ بات بتاتے ہی نہیں. تو اسید نے کہا ہاں تم انصاف کی بات کرے. اب ہوا کیا, اور اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے, یعنی جو نیزہ لے کر آئے تھے اس کو زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. دیکھیں سبحان اللہ, قرآن کی تلاوت کتنا لوگوں پر اثر کرتا تھا. آئے تھے کیسی نیت سے, اور پھر کیا ہوا دیکھیے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے معاملہ ہوتے نا, میں یہ پڑھ کر حیرت ہوتی. یہ لوگ آئے تھے آ کر ڈرائے بھی, دھمکی بھی دیے کہ آپ لوگ باز آ جاؤ, یہ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے پھر رہے, ایک نیا دین لا کر یہاں پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے. ایسے یہ باتیں کرنے لگے, اسے آ کر ڈرانے لگے مصعب بن عمیر کو اور اسد بن زرارہ کو. مگر سبحان اللہ ان لوگ کتنا پیشنٹلی ہینڈل کرے. آپ پہلے بات تو سن لیجیے, ہماری بات, ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے وہ تو سن لیجیے, اور نہیں پسند آئی تو چھوڑ دیجیے, بات اگر پسند آئے تو ایکسیپٹ کر لے. تو بہرحال اب انہوں بیٹھے تو ان کو اسلام کی دعوت پیش کرے کہ بتائے کہ یہ دین کیا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا, چوری نہیں کرنا یہ غلط ہے, یہ باتیں کرنا, مہمان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا, یہ اسلام ہے. اسلام پیش کرے, پھر قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کیسا اثر اندوز ہوتا تھا دلوں پر, تو فوری وہ حق کی گواہی دیے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پہلے ہی فوری طور پر حق کی گواہی دیے, اسلام بھی قبول کر لیا اور شہادت بھی دی. اور آگے اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے. پھر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا. اب یہ ہم باتیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا ایک آئیڈیا, ایک پلان بنا کر گئے. کون؟ اسید. اب ایمان لا لیے, یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام بہت زبردست دین ہے, بہت اچھا دین ہے, بہت حق ہے, یہی حق اور سچ ہے, تو سمجھ میں آ گیا. تو اب اسید گئے اپنے بھائی کے پاس جو سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ بھیجے تھے یہاں پر, جاؤ اسید, جا کر ان لوگوں کو ڈرا کر آؤ. وہ تو اسلام قبول کر لیے, اب چاہ رہے تھے کہ سعد بن معاذ بھی قبول کر لیں. تو سعد بن معاذ کو کیا بول کر بھیجا ہے, ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا, ایک جو ہے نا ایک آئیڈیا, ایک ہیلا اختیار کرے. کیا کرے؟ کہا کہ میں نے ان دونوں سے گفتگو تو کی, واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا. ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں, اور کیونکہ وہ آپ کے خالہ کا لڑکا ہے, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. یہ اپنی طرف سے بات بنا رہے ہیں کہ اسد بن زرارہ کو دوسرے لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں. اور کون تھے ریلیشن میں تھے؟ اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ, یہ لوگ ریلیشن میں تھے, خالہ کے بیٹے تھے, تو اس لیے وہ لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس پر سعد بھڑک اٹھے, یعنی سعد بن معاذ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے. ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا, یعنی ان کے ساتھ بھی وہی کیا. جب وہ آ کر بات کرنے لگے تو بولے ہوں گے بیٹھ جائیے, پہلے آپ ہماری بات سنیے, پہلے اس کے آپ کو پسند آئی تو ایکسیپٹ کریے, نہیں پسند آئی تو چھوڑ دیجیے. پھر جب اسلام اور قرآن کی تلاوت کی, جیسا وہ معاملہ اسید کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کیا. اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی, چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی. پھر قوم میں واپس گئے اور کہا, اے بنو عبد الشہل, یعنی یہ ان کا قبیلہ تھا,
تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، یعنی یہ کنفیوز تھا، یہ ایک ہی آدمی اس قبیلے سے، یعنی یہ جو قبیلہ تھا سعد بن معاذ کا، بنو الاشہل جو قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اوس کے سردار تھے۔ اوس میں بھی جو قبیلے کے جس جگہ کے سردار تھے نا، بنو اشہل جو تھا، ان کے تمام مرد اور عورت ایمان لا لیے سوائے ایک آدمی کے جس کا نام اسیرم تھا، جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، یعنی جب جنگ احد کے ٹائم پر، احد کے دن یہ اسلام لے کر آئے، اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے مکہ واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ، مشن اکمپلیٹ، صبر سے کام لیے اتنے لوگ۔ دیکھیں سعد بن معاذ ایک مسلمان ہوئے تو کتنے لوگ ان کی وجہ سے پھر اسلام قبول کر لیا، اور یہ مصعب بن عمیر کی جو ہے نا محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ایک سال میں ایک گھرانہ بھی جو مدینے میں ایسا نہ تھا جس میں سے ایک فرد تو بھی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ یہ مصعب بن عمیر، ٹھیک ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز این ایمبیسڈر، اسلام کے فرسٹ ایمبیسڈر بنا کر مدینہ روانہ کیا تھا، اور ان کی کتنی مشن اکمپلش کر کے اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ واپس گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا ہوا معاملہ۔ سعد بن معاذ یہ بہت بہت مشہور اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے نا، کہ کس طرح پہلے چچیرے بھائی کو بھیجائے، چچیرے بھائی فوری طور وہ بھی غصے سے آئے تھے مگر وہ بھی فوری ایمان لا لیے، پھر وہ لائے تو اب وہ چاہ رہے تھے کہ سعد بن معاذ بھی لے کر آئیں، تو وہ لوگ بہانہ بنائے، ایک ہیلا بنا کر ان کو یہاں پر بھیجنا تاکہ وہ آئے مصعب بن عمیر کی بات سنے، تو ایک اپنی طرف سے بات بنا کر بول دیے کہ دیکھیے آپ کے بیٹے، آپ کے خالہ کے بیٹے کو مارنے کے پلاننگ بنا رہے ہیں، تو فوری گئے، جا کر جو ہے نا غصے اور بھڑک کر گئے تھے، اور جب جا کر مصعب بن عمیر ویسے ہی ٹریٹ کرے جیسے اسید کو ٹریٹ کرے، جس طرح جیسے اب جب ان کو اسلام پیش کیا گیا فوری اسلام قبول کرے، اور قبول کر کے خاموش نہیں بیٹھے، جب اپنی قوم کی طرف گئے جا کر بولے کہ تم لوگوں کی میری بارے میں کیا رائے ہے، کہ کیا سمجھتے میرے کو، تو آپ تو سردار ہے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو سردار ہے اور اب بہت اچھی سوچ آپ کی ہے، بہت اچھی سوچ کے مالک ہے آپ، تو ان لوگوں سے کیا کہا، تو پھر میں کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام قبول نہیں کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہ مان لے۔ سبحان اللہ۔ تو شام تک سب لوگ ایمان لا چکے سوائے ایک آدمی، اسیرم تھوڑا کنفیوز تھا، ان کے قبیلے کا ایک ہی آدمی بچا تھا، اور وہ بھی جنگ احد کے ٹائم ایمان لا لیا تھا۔ تو یہ تھی مصعب بن عمیر کی کوششیں، اور یہ تھے سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر اور اسد بن زرارہ، یہ لوگوں کتنا اچھا مل کر یہ لوگوں نے کوششیں کی، اور کس طرح اللہ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی۔ آئے تھے غلط، اس سے سیم آپ کو جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا بھی اس کو آپ کو ملتا کہ آئے تھے غلط نیت سے، کہ مارنے کے نیت سے، دھمکانے کی نیت سے، مگر شہادت کی گواہی دی، اور یہ سعد بن معاذ اتنے بڑے سردار تھے یہ، کہ ان کی وجہ سے تمام قبیلے والے ایمان لا چکے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیے صبر سے کام لیے، فوری طور پر ریاکٹ نہیں کرے کہ ہاں ہم لوگ کیوں بے وقوف بنا رہے، ہم لوگ تو حق کی دعوت دے رہے، ہم صبر نہیں کرتے نا، ہم لوگوں کو فوری طور پر جو ہے نا تنقید کرتے ہیں، ان کو کتنا پیشنٹلی ہینڈل کریں کہ آپ آئیے پہلے میری بات سنیے، آپ پہلے بات تو سنیے میری، آپ بیٹھیے اور سنیے تو صحیح، اور قرآن آپ یہ ہم پیچھے بھی آپ لوگ اتنے بار پڑھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب تبلیغ کی بات کی تو قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کے ذریعے سے ہم انقلاب، لوگوں میں چینجز جو دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ، قرآن کے ذریعے سے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے پڑوسی، چاہے کچھ بھی ہو، قرآن کے ذریعے، قرآن میں دیکھیے اللہ نے یہ فرمایا ہے، کسی کو بھی جھٹلانے کی طاقت نہیں ہوتی، جب آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں گے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کام کرو، آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے وہاں پر،
سبحان اللہ، یہ ایک بہترین سب سے بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کرنے کا کہ قرآن کی تلاوت. اپنے آپ کو نہیں پیش کریں کہ ہم بڑے اپنی بڑائی یا پھر لوگوں کے اوپر تنقید کرنا نہ شروع کر دیں. آئیے قرآن پڑھیں گے، آئیے قرآن کی طرف. یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. یہ پورا ہم کو پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، طریقہ عمل یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آج کا سبق. آج کے سبق سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کو شیئر کرنا ہے، کچھ رائے مشورہ یا پھر کچھ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی تو پلیز شیئر کریں، یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجیے گا. اس دین کی قدر کرنے والا بنائے اور اس دین کے لیے جو قربانیاں کرے، جو ایکچوئل میں اصل ہیروز ہے، جو ریئل ہیروز ہے، ان کی قدر کرنے والا بھی بنائے. ان کی اہمیت لے کہ کس طرح سے یہ لوگ دین کو ایکسیپٹ کرے. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے کے بیٹھنے کو قبول کرے، اور ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو اللہ قبول فرمائے. جو پڑھ رہے ہیں، جو غور سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.